بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا راجہ وجے راؤ کے خلاف حملہ۔ سن ہجری 393 میں سلطان محمود پھر سیستان گیا اور اس بار حنیف بن قیس کو اپنے ہمراہ لے کر غزنی پہنچا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد محمود نے ہندوستان کو فتح کرنے کا پھر ارادہ کیا۔ وہ 395 ہجری میں غزنی سے بھاتنا، یہ دراصل بھاٹیا ہے جو ملتان کے قریب ایک مقام تھا اور ایک ہندو راجہ کا دارالسلطنت تھا، اس کی طرف روانہ ہوا اور ملتان کی سرحد سے گزر کر بھاٹنا میں مقیم ہوا۔ بھاتنا کے گرد کھینچی ہوئی دیوار بے حد بلند اور مضبوط تھی اور اس کے گرد ایک خندق بھی تھی جس کی اتھا کی کچھ خبر نہ تھی، اور وہ خندق کا منہ بہت چوڑا تھا۔ بھاتنا کے فرما روا کا نام راجہ وجے راؤ تھا۔ وہ اپنی فوج کی کثرت، ہاتھیوں کی قوت اور طاقت پر اس درجہ مغرور تھا کہ نہ تو سبکتگین کے ہندوستانی نائبوں کی پرواہ کرتا تھا اور نہ ہی راجہ جے پال کی خاطر میں لاتا تھا۔ جب سلطان محمود اس کی سرزنش کے لیے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی اپنے لشکر کو تیار کر کے مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں صف آرا ہوا۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ 3 روز تک بازار جنگ گرم رہا اور دونوں اطراف سے غلبہ حاصل کرنے کی کوششیں کیں، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ جنگ کی یہ حالت ہوئی کہ مسلمانوں کے لشکر کے قدم میدان جنگ میں اکھڑنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ عین ممکن تھا کہ ہندوؤں کو فتح یابی نصیب ہوتی کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج میں یہ منادی کرا دی کہ آج سلطانی جنگ ہوگی، لہذا فوج کا ہر فرد، خواہ وہ بوڑھا ہو یا جوان، جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائے۔ جب وجے راؤ کو مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر پہنچی تو وہ پریشان ہو کر مندر میں آیا اور اپنے معبودوں سے، جن کو وہ معبود مانتا تھا، مدد کا خواستگار ہوا۔ نیز اپنی فوج کو مسلح ہونے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو لے کر بڑی شان و شوکت اور کرو فر سے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں آیا۔ مسلمانوں نے میمنہ اور میسرہ دونوں جانب سے ایک ہی بار ہندوؤں پر حملہ کر دیا۔ میمنہ اور میسرہ کا مطلب جنگ کا دایاں بازو اور بایاں حصہ، اور صبح سویرے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ہمت و مردانگی کے جوہر دکھاتے رہے۔ اگرچہ فریقین کے بے شمار سپاہی اس مارکہ رائی میں کام آئے، لیکن میدان جنگ میں کسی فریق کے پاؤں نہ اکھڑے۔ سلطان محمود نے پریشان ہو کر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح و کامرانی کی دعا مانگی اور اللہ سے مدد طلب کی، اور پھر اپنے قلب لشکر کو ساتھ لے کر ہندوؤں کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ محمود کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ ہندوؤں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اس کے قدم میدان جنگ سے اکھڑنے لگے اور پھر اکھڑتے ہی گئے۔ راجہ وجے راؤ اپنی بھاگی ہوئی فوج کو لے کر قلعے میں پناہ گزین ہوا۔ سلطان محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور خندق کو پاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب خندق پٹنے کے قریب ہوئی تو وجے راؤ نے یہ محسوس کر کے کہ اب دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے، عالم بدحواسی میں اپنے لشکر کو سلطان محمود کے مقابلے پر چھوڑ دیا اور خود اپنے خاص ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے سندھ کے قریب ایک جنگل میں جا چھپا۔ سلطان محمود کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اسلامی لشکر کا ایک حصہ وجے راؤ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ان سپاہیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس موقع پر راجہ وجے راؤ کو سوائے جان سے گزر جانے کے دشمنوں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، لہذا اس نے پریشانی کے عالم میں اپنے خنجر سے آپ ہی اپنی جان لے لی۔ سپاہیوں نے اس کا سر کاٹ کر سلطان محمود کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھیوں کو تحت تیغ کیا۔ اس فتح میں مسلمانوں کے ہاتھ 280 ہاتھی اور دوسری بہت سی گراں قدر اشیاء آئیں اور بھاتنا اپنا تمام مضافات سمیت اسلامی مملکت میں شامل کر دیا گیا۔ یہ بھی سلطان محمود غزنوی کی ایک بہت ہی زبردست فتح تھی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔